بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑی اہم بات پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں خدا نخواستہ کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ مردہ حالت ہی میں ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں، تو پھر ان کے غسل، کفن اور بالخصوص دفن کے حوالے سے ہماری عوام کے اندر بہت زیادہ غلط جو ہے وہ سوچیں پائی جاتی ہیں، اور ہم نے یہاں تک دیکھا کہ اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ یا بچی مرا ہوا پیدا ہو تو وہاں پہ چند بندے جو ان کے خاندان کے رشتہ دار یا محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ بابے اور اس کے علاوہ کئی اور ایسے ہمدرد ہوتے ہیں جو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اس بات پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بچے کو قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ یقین جانے ایسی لا علمی کی باتیں جو جہالت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کسی بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ جب وہ بحث و تکرار میں پڑے ہوتے ہیں کسی دینی مسئلے میں، ٹھیک ہے، تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ۔ لوگ کئی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کہ جی بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ مردہ ہی دنیا میں آیا ہے، تو کیا اسے قبرستان میں دفن کرنا ہے؟ تو یقین جانے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کتنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اکثر و بیشتر یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا ویسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے یا کوئی ایسا وقت آپ کے اوپر آ جائے تو آپ کسی بھی اپنے رشتہ دار کی بات پہ کان نہ دھریں، آپ کسی کا مشورہ جو ہے وہ نہ لیں، بلکہ آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں اور اس سے اس بات کی رہنمائی لیں۔ جو بچہ مرا ہوا اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، ٹھیک ہے، اس کا ایک دو سانس بھی اس کے نہیں پائے جائے، یعنی اس کی زندگی کی کوئی حیات کی علامت نہیں پائی گئی، تو اب اس بچے کو باقاعدہ طور پہ غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جو چند لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ پھر جناب اپنے اپنے فتوے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، نہیں ایسی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ایسی ہے، اس بچے کو قبرستان میں دفن نہیں کرنا، کہیں قبرستان کی آخری نکر میں جا کر جو ہے آخری کونے میں اس کو دفن کرنا ہے۔ بھائی کیوں؟ مسلمانوں کا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو گھر والے اس دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اوپر سے اپنی جہالت کی باتیں لوگ جو ہے ان پہ بحث و تکرار کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ ہر کسی کو نیک صالح عاشق رسول دیندار اور شرم و حیا کے پیکر بیٹیاں بیٹے اللہ لمبی زندگی والے عطا فرمائے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ بھی جائے، چونکہ رب کی مرضی ہے، تو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ جہاں آپ کے اور دفن ہے انہی ہی کے ساتھ آپ جو ہے اپنے اس بچے کو دفنائیں۔ ہاں اس کے غسل اور کفن کا جو حکم ہے وہ جو غسل اور کفن بطریق مسنون ہے ان کے لیے یہ نہیں ہے آپ اسے بس ویسے ہی اس کے اوپر پانی بہا دیں یا اسے اس کے جسم کو پانی سے اچھی طرح صاف کر دیں، اور کسی پاک اور صاف اچھے کپڑے میں جس کے اندر اس کا جسم اچھی طرح لپیٹا جائے اس کے اندر اسے آپ کفن دے کے قبرستان میں اپنے پیاروں کے ساتھ دفن کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے یہاں تک لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی دیکھی ہے کہ جس طرح باقاعدہ طور پہ ایک قبر بنائی جاتی ہے اس طرح بھی نہیں کرتے، یعنی تھوڑا سا کھڈا لگاتے ہیں
تھوڑی سی مٹی اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر بچے کو رکھ کے اور اوپر سے وہ مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں۔ بھائی اچھے طرح، جس طرح آپ کا کوئی اپنا کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہے، اس کی جناب اچھے طریقے سے جس طرح قبر تیار کی جاتی ہے، اسی طرح اس بچے کی بھی جو مردہ حالت میں پیدا ہوا ہے اس کی قبر تیار کی جائے گی اور اسی طرح اس کو دفنایا جائے گا۔ لہٰذا آپ علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان سے رہنمائی لیا کریں، نہ کہ جہاں کہیں چار بیٹھ جائیں لوگ جو بالکل دین سے ناواقف ہیں، ان مسائل کا جنہیں علم نہیں ہے، ان کی آپ مشورے نہ لیں، علماء کے پاس جائیں اور ان سے رہنمائی لیں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔